بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آیت نمبر 30 اور آگے اس کے بعد جو آیتیں سورہ بقرہ کی آیات ہیں، پہلے میں ان کا انشاءاللہ اس رکوع کو میں پہلے لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یہ یاد رکھیں قرآن میں جب بھی آتا ہے نا وَإِذْ قَالَ یا وَإِذْ اس طرح سے آئے، شروع میں اذ آ رہا ہو، تو اس کا اصل مطلب ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملائکہ اس کی جمع۔ ملک اور ملک میں فرق ہے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جیسے آپ نے سعودیہ کے بادشاہوں کا سنا نا، ملک فہد بن عبدالعزیز، ملک فلاں ملک فلاں، تو ملک بادشاہ اور ملک فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی بے شک میں، انی اصل میں کیا تھا، انا نی، جاعلن، جعل کہتے ہیں بنانے کو، جاعلن ضاربن کی طرح بنانے والا، میں بنانے والا ہوں، فی الارض ارض زمین، خلیفتاً جانشین، خلیفہ کسے کہتے ہیں، جانشین کو، اپنا نائب۔ قالوا فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، آ کا معنی کیا، تجعلو بنائے گا تو، فیہا اس زمین میں، من اس شخص کو، یفسدو فیہا جو فساد مچائے گا زمین میں، افسد یفسدو افساداً، اکرم یکرمو اکراماً، ویسفک الدماء، سفک یسفکو ضرب یضربو کی طرح، اس کا معنی بہانا، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، دم عربی میں خون کو کہتے ہیں، یہ جو اردو میں سوال تھا نا بھائی دم ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ، تو یہ عربی سے ہی آیا، دم کا معنی خون، تو دماء اس کی جمع آتی ہے اور وہ بہائے گا خون۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم، نُسَبِّحُ سبح یسبح، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، حمد کہتے ہیں تعریف کو، بی کا معنی ساتھ، کا معنی تیری، یعنی ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ۔ وَنُقَدِّسُ، اور تقدس بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قال، یعنی مطلب یہ کہ ہم تیری عبادت ہم کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ نے جواب دیا، انی بے شک میں، اعلم اضربو کی طرح، اعلم جانتا ہوں میں، ما وہ چیزیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، واو کا معنی اور، علم یعلم تعلیما، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، اور سکھایا اللہ نے آدم کو، آدم، الاسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کسے کہتے ہیں، نام کو کہتے ہیں نا آپ کا اسم شریف، اور اللہ نے سکھائے آدم کو نام، کلہا تمام کے تمام، یعنی ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ ثم اس کے بعد، عرضا پیش کیا، عرضا یعرضو ضرب یضربو کی طرح، اس کا معنی کیا ہے، پیش کرنا، کہتے ہیں عرض کیا ہے، یعنی آپ کی خدمت میں ہم نے ایک چیز پیش کی ہے، جو مہذب اردو میں یہ لفظ کہا جاتا ہے نا، عرض کیا ہے، یعنی پیش کیجیے آپ۔ عرضہم، پھر اللہ نے پیش کیا ان ناموں کو، علی الملائکتی فرشتوں پر۔ فقال، تو اللہ نے کہا، انبئونی، انبئو نبا خبر کو کہتے ہیں، 30ویں پارے میں آیا تھا نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نبا کسے کہتے ہیں، خبر، اور انبأ ینبئ انباءً، یہ لکھا نون جاتا ہے، پڑھا میم جاتا ہے، انبأ، تو اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اس کا معنی ہے خبر دینا۔ انبئو اکرمو آرڈر کا صیغہ ہے۔ فقال، اللہ نے کہا، انبئو خبر دو، نی مجھے، بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، ہَؤُلَاءِ کا معنی یہ چیزیں، ان چیزوں کے ناموں کی تم خبر دو، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیش کی، بتایا ان کی تم خبر دو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تفسیر میں اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی تو صرف ترجمہ، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہو نا، سبحان اللہ اور سبحانہ، اس کا معنی ہوتا ہے تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، میں نے بتایا تھا نا، لا جب جنس کی نفی کرتی ہے نا، بھرپور طریقے سے نفی، تو
جس لفظ پہ داخل ہوتی ہے اس پہ زبر آ جاتا ہے. لا علم, سرے سے کوئی علم ہمیں ہے ہی نہیں, جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. الا مگر وہ علم, ما وہ علمتا نا, علمتا صرفتا ضرب سبحتا کی طرح, مگر وہ علم جو تو نے ہمیں سکھایا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. انکا بے شک تو العلیم جاننے والا بھی ہے, الحکیم حکمت والا بھی ہے. قال اللہ نے فرمایا یا آدم, اے آدم, انبئہم, انبئ اکرم کی طرح, پہلے تھا انبئو, یہ جمع تھا نا, اکرمو جیسے اضربو مارو تم سب, اضرب مار, تو انبئ اکرم کی طرح. یکرمو سے امر بنائیں گے کیا بنے گا, اکرم, میں نے بتایا تھا نا شروع میں. تو انبئ خبر دے, ہم ان کو, یعنی ان فرشتوں کو, اے آدم ان فرشتوں کو بتا, باسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما پس جب, انبأہم آدم نے, انبأ اکرما کی طرح, انبأ خبر دی آدم نے, ہم ان فرشتوں کو, باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. قالا تو اللہ نے فرمایا, الم اقل, اقل اصل میں کیا تھا, اقولو انصرو کی طرح, تو لم داخل ہوتا ہے تو آخر ساکن ہو جاتا ہے نا, تو بن گیا اقول, اس کو پڑھا جاتا ہے اقل. الم اقل, کیا لم اقل میں نے کہا نہیں تھا, میں نے کہا نہیں تھا تم سے, لکم تم سے, انی کہ بے شک میں, اعلم جانتا ہوں, غیب السماوات آسمانوں کے غیب, والارض اور زمین کے غیب, میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. واعلم اور جانتا ہوں میں, ما وہ تمام چیزیں, تبدونا, تبدو اصل میں تھا تبدیونا, تکریمونا کی طرح, اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا, ابداع, ٹھیک ہے نا. آپ نے اردو میں لفظ دیکھو نا, بادن نظر میں یہ چیز ایسی ہے, کہتے ہیں نا بادن نظر میں, جس کو لوگ کہتے ہیں بادی النظر, یعنی ظاہری نظر میں یہ ایسی ہے, تو ظاہر کرنے کے معنی میں آتا ہے. ما تبدونا میں جانتا ہوں وہ چیز بھی جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم اور ہو تم, تکتمون چھپاتے, کتمان, کتما یکتمو چھپانا, کتمان حق نہیں لفظ اردو میں پڑھا جاتا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ چیزیں بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیزیں بھی جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا اور اس وقت کو بھی یاد کرو, یعنی وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے, وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. قلنا جب ہم نے کہا, ضربنا کی طرح یہ, للملائکتی فرشتوں سے, اسجدو سجدہ کرو, ملا کے پڑھتے ہیں تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے, ملائکت اسجدو یوں پڑھا جاتا ہے اس کو. اصل میں تھا نصارہ ینصرو, ینصرو سے امر کیا بنے گا, انصر, اور جمع آئے گا انصرو, تو سجدہ یسجدو سے امر آئے گا اسجد, اور جمع آئے گا اسجدو. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے, اسجدو لآدم سجدہ کرو کس کے لیے, آدم کے لیے. فسجدو, فا کا معنی پھر, سجدو ضربو کی طرح سمپل, سجدہ کیا سب نے, الا مگر ابلیس, مگر کس نے, ابلیس نے نہیں کیا. ابا, ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کر دیا, ابا اصل میں تھا آبا یا ضربا کی طرح, پاسٹ ہے نا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, انکار, انکار کیا اس نے. واستکبرا, وہ اصل میں تھا استکبرا, جیسے استخرجا, اس کا معنی ہے استکبار, تکبر سے نکلا ہے, اور تکبر کیا اس نے. وکانا, کانا کوانا, یعنی ہوا وہ, من الکافرین کافروں میں سے, یعنی کافروں میں سے تھا وہ. وقلنا اور کہا ہم نے, یا آدم اے آدم, اسکن سکونت اختیار کر, نصر ینصرو سے امر آئے گا انصر, سکن یسکنو سے اسکن, آسان ہے نا. اتنی گرامر آپ نے پڑھ لی نا جس سے اب قرآن سمجھ میں آ رہا ہے, اور جب پڑھتے رہیں گے تو اور آ جائے گا انشاءاللہ. اسکن سکونت اختیار کر, یعنی رہ تو, قیام کر, انتا تو بھی, و زوجکا اور تیری بیوی بھی. زوج میں نے کہا نا بیوی کو بھی کہتے ہیں شوہر کو بھی, تو یہاں آدم علیہ السلام کی بیوی کو زوجہ کے بجائے کیا کہا گیا ہے, زوج. آپ بھی اور آپ کا جو جوڑا ہے یعنی آپ کی بیوی بھی, الجنت جنت میں, جنت میں سکونت اختیار کرو اور رہو. وَكُلَا واو کا معنی اور, کلا اصل میں تھا اکلا یاکلو, نصر ینصرو, اس کا معنی ہوتا ہے کھانا, اکل و شرب کہتے ہیں نا, اکل کھانے کو, شرب پینے کو. تو جب اس سے امر آئے گا تو آئے گا اُکلا انصرا,
دیکھیں انصر مدد کرو، انصرا تم دونوں مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو، تو اوکلا تم دونوں کھاؤ. تو اس کو پڑھتے کلا ہیں، اوکلا مشکل ہے نا پڑھنا، تو عرب نے اس کو بنایا کیا ہے کلا. کل کہتے ہیں ایک آدمی کو جب کہا جائے کھاؤ تو کل، دو کو کلا، بہت ساروں کو کلو، قرآن میں آتا ہے نا کلو وشربو. تو یہ آیت سب کو یاد ہوتی ہے. وَکُلَا اور کھاؤ منہا اس جنت میں سے، رغدن رج کے. رغدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رج کے کھاؤ. حیثو، حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں سے بھی. شئتما، شئتما ضربتما کی طرح، اصل میں تھا شیأتما ضربتما. شیأ یشیؤ چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. شیأ تھا اصل میں، شاء بنا دیا. تو شیأتما کو پڑھا جاتا ہے شئتما. تم دونوں جہاں سے چاہو جنت میں رج کے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا، قَرَبَ یقربو، یقربا یقربو، قربا یقربو، کروما یکرمو کی طرح، اس کا معنی قریب جانا. تو تقربو قریب جاتے ہو، لا تقرب قریب مت جاؤ، لا تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ، لا تنصرا کی طرح ہے نا. ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ شجرہ، ہذہ اشارے کے وقت کہا جاتا ہے نا یہ والا جو درخت ہے نا اس کے قریب مت جانا. گویا اللہ نے اشارہ کر کے بتایا یہ والے درخت کے قریب مت جانا. تو کیا ہوگا؟ فتکونا تو ہو جاؤ گے تم. تکونو کان یکونو کا معنی ہونا، تکونانی اصل میں تھا تم دونوں ہو جاؤ گے، تنصرانی کی طرح ہے نا. تو تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالمین میں سے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے کہلاؤ گے اگر اس درخت کے قریب چلے گئے. فَأَزَلَّهُمَا، فا کا معنی پھر ازلّ اصل میں تھا اکرما، ازللا. ازلال کا معنی ہوتا ہے پھسلانا. عربی میں یہ عجیب لفظ ہے، مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذلیل، ذال سے، اس کا پاس آتا ہے ذلالا، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہوا، ذلالا جس کو پڑھا جاتا ہے ذلہ. ایک ہوتا ہے ضاد سے، ضلالا جس کو پڑھا جاتا ہے ضلہ، اس کا معنی ہے گمراہ ہوا. ایک ہوتا ہے غویں سے، ضلالا ضا جس کو پڑھا جاتا ہے ضلہ، اس کا معنی ہوتا ہے سائے میں آنا. ظلال سائے کو کہتے ہیں نا، اور تحت ظلہ بھی آتا ہے سائے میں. اور ایک ہوتا ہے زے سے، زلالا جس کو پڑھا جاتا ہے زلہ، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا. عوام سب کو ایک ہی اسٹائل میں پڑھتی ہے زلہ، حالانکہ ظلہ، ظلہ، زلہ اور ذلہ یہ بالکل الگ پروناؤنسیشن ہے اور سب کا مطلب الگ ہے، لیکن پبلک جو تجوید نہیں جانتی وہ سب کو ایک جیسا پڑھتے ہیں. تو یہ ازلہ زلہ سے ہے، ازللا یذللو اکرما یکرمو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلا دینا. زلہ زلالہ سے ہے پھسلنا، ازللا پھسلانا. جیسے کروما یکرمو عزت دار ہونا، اکرما عزت دینا. تو باب چینج ہونے سے نا بعض دفعہ اس قسم کی چینجنگ بھی آتی ہے معنی میں. فَأَزَلَّ اصل میں تھا ازللا، تو ازللہما پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں کو کیا کیا؟ پھسلا دیا. عنہا اس درخت سے، یعنی اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا، درخت کے بارے میں کنفیوژن میں ڈال دیا یا غلطی میں ڈال دیا. فَأَخْرَجَهُمَا اور نکال دیا، اخرجا ہما ان دونوں کو، مما، مما اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے، ما کا معنی وہ چیز، کانا تھے وہ دونوں فیہی جس چیز میں، یعنی جن نعمتوں میں آدم اور حوا تھے شیطان نے اخرجہما ان دونوں کو وہاں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. سمجھ رہے؟ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا ہبط یہبطوا ضرب یضرب کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو ہم نے کہا اترو، یعنی جب بلندی سے کوئی پستی کی طرف آتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اتر جاؤ، اترنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو ہم بھی اردو میں یہ ترجمہ کریں گے، اہبطوا اتر جاؤ، یعنی اس جنت سے نکلو. بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ اور ہوگا تمہارے لیے فی الارض زمین میں
مستقر ایک جائے قرار، ایک ٹھکانہ. زمین میں تمہارا کیا ہوگا؟ اب ایک ٹھکانہ ہوگا. مستقر اصل میں تھا مستقرر، مستخرج کی طرح، رہنے کی جگہ، قرار کی جگہ، قرار کی جگہ ہے. ومتاع اور کچھ فائدہ ہے. متاع عربی میں کہتے ہیں تھوڑے دن کا کچھ فائدہ ہوتا ہے نا، جو مسافر اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان کی چیزیں لے کے جاتا ہے تو کچھ تھوڑا سا نفع ہے دنیا میں، کچھ تھوڑی سی چیزیں ملیں گی تمہیں دنیا میں. الہین ایک خاص وقت تک، حین کہتے ہیں ٹائم کو، الہین ایک ٹائم تک تمہیں یہاں کچھ مزے ہیں تمہارے یا کچھ نعمتیں ہیں تھوڑے دن کے لیے. فتلقا پس تلقا تکلفہ کی طرح، تلقایا تھا اصل میں، کیا تھا؟ تلقایا، تکلفہ تو پڑھا جاتا ہے تلقا، اس کا معنی ہوتا ہے اچکنا. تلقا کا معنی اچکنا، لے لینا کسی سے کوئی چیز. فتلقا آدم اچک لیے آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلماتن کچھ کلمات. یہ جو میں کچھ کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، یہ تنوین سے، تنوین جب بھی کسی لفظ پہ لگی ہوگی، کوئی، بعض یا کچھ، یہ لفظ ضرور لگے گا ترجمے میں. جیسے میں کہتا ہوں رأیت الکتاب، الکتاب ہے نا، میں نے کتاب دیکھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں رأیت کتابن، تنوین لگا دوں تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے ایک کتاب دیکھی، ایک لگا دیا، یا میں نے کوئی کتاب دیکھی. اور اگر جمع ہو تو میں نے کچھ کتابیں دیکھی، رأیت کتبن، میں نے کچھ کتابیں دیکھی. تو یہ کوئی، کچھ، یہ ترجمہ تنوین سے ہوتا ہے. آدم نے سیکھ لیے، اچک لیے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتابا علیہ، تابا توابہ تھا اصل میں، اللہ متوجہ ہوا علیہ آدم پر. میں نے بتایا تھا توبہ کی نسبت جب انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی توبہ کرنا، اور جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو توبہ قبول کرنا. یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہو بے شک وہ، هو التواب وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب، تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والا، اور تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. لیکن جب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو توبہ کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم اور رحم کرنے والا. قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اترو یا نکلو، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، یعنی تم سب یہاں سے نکل جاؤ. حالانکہ اس وقت تو سب تھے نہیں نا، آدم اور حوا ہی تھے، مگر مراد آپ کی آگے نسل بھی، اب کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا، تو سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. فَإِمَّا، اما اصل میں تھا ان، شروع میں ان ماں تھا اصل میں. ان کا معنی اگر، ماں کا معنی یہاں جو نہیں ہے، بس ماں یہ اسی کی تاکید کے لیے. اما پس اگر، یاتینکم، یاتی کا معنی اتا یا یاتیو آنا، نون تاکید کے لیے. اگر بالفرض تمہارے، بالفرض تو نہیں کہنا چاہیے، فَإِمَّا یاتینکم اگر تمہارے پاس آیا، منی، من کا الگ ہے، نی الگ ہے، میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یعنی پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، زمین میں چلے جاؤ ابھی، میری طرف سے کوئی ہدایت آئی. فمن تبعا پس جو شخص، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، تبعا یتبعو کا معنی پیروی کرنا، تبعا یتبعو، کسی کے پیچھے بھی اتباع اسی سے نکلا ہے. فمن تبعا پس جو پیروی کرے گا، ہدا یا، ہدا ہدایت، یا کا معنی میری، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں حزن ہوگا. حزن رنج و ملال کو کہتے ہیں. رنج میں اور خوف میں فرق کیا ہے؟ خوف فیوچر کی بات پر ہوتا ہے اور حزن ماضی کے کسی واقعے پر ہوتا ہے. کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو حزن ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا. خوف جب ہوتا ہے جب مستقبل میں خطرہ ہو مرنے کا. تو ماضی کی چیز پہ جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، اور فیوچر پہ جو غم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور میری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو اس رکوع کا میں نے لفظی ترجمہ بتایا، جلدی سے اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں منافقین، مومنین کی حالت بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، جو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ قرآن میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مکھی کی مثال کیوں دی، مچھر کی مثال کیوں دی، ٹھیک ہے نا.
پھر اللہ نے بتایا کہ تم اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا، یعنی دلائل سے تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے اس پر بات ہوئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے یہ مسئلہ انسان حل اس لیے نہیں کر سکتا کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا بہت بعد میں شروع ہوئی ہے، ہسٹری جو لکھی گئی ہے وہ تو بہت بعد میں ہے نا، تو یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں ہو گئی، بلکہ رب نے بہت اہتمام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ مقصود کائنات ہے۔ اس کائنات سے مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا، تو مقصود کائنات ہے، تو اس کا بڑے اہتمام سے اس کو دنیا میں لایا گیا ہے۔ ایسا ہی نہیں لے آیا گیا کہ ایسے ہی جیسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا بس۔ تو یہ بات ہمیں اللہ ہی بتا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیدائش کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ جو عالم بالا میں اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ اپنے ارادے کو ظاہر کیا پہلے اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بلکہ بتایا کہ میں ایک عجیب کام کرنے جا رہا ہوں، ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور وہ انسان کو ڈیفائن کیسے کیا؟ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ۔ تو یہ بڑا زبردست لقب انسان کو دیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو، یعنی یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنا خلیفہ۔ ایتھیس کہتے ہیں، ایک ایتھیس کی میں تقریر سن رہا تھا، کہہ رہا اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یہ وہ، اس میں اتنا سے ذرہ جیسے زمین ہے، اسی پہ سارے خدا کی قدرت کے نمونے ہیں، اسی پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، اسی پہ یہ کیا ہے یہ؟ تو وہ بھائی یہ بیوقوفوں والی بات ہے، اللہ کی مرضی کہ اتنی سی زمین جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو باڈی کے لحاظ سے انسان کی فضیلت نہیں ہے، انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ دماغ کے اعتبار سے دی ہے، جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے، اس میں صلاحیت ہے سیکھنے کی۔ تو اس اعتبار سے انسان بہت عظیم ہے۔ اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زمین کی ویلیو نہیں ہے، انسان کی کہاں سے ہوگی؟ انسان تو زمین پہ ایک چیونٹی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ۔ خلیفہ کیوں کہا؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نائب ہو، جو کام کرے اصل کے۔ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین کی اللہ نے سلیکشن کی ہے، کیونکہ حیات اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے، تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہو جو میرے احکامات کو نافذ کرے زمین پہ باقاعدہ۔ اسی سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے، اسی سے اسلامی حکومت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کی کیا ضرورت ہے، بس مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جس نے جو چاہے عبادت کرے، حکومت لبرل ہو سیکولر ہو، اس میں اس کی نفی ہے، کیونکہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے جو اللہ کے احکام زمین پہ نافذ کرتی ہے۔ تو نفاذ الگ چیز ہے اور انفرادی طور پر شریعت کے احکام کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکام کو فالو کرے، بلکہ اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کرے۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ نافذ کرتا ہے، تو انسان کا لقب خلیفہ ہے کہ اللہ کے کیونکہ اللہ بھی نافذ کرتا ہے نا، بادشاہ ہے، تو انسان بھی زمین پہ بادشاہ بنے گا، اور وہ بادشاہ بن کے کیا کرے گا؟ اللہ کے حکام کو زمین پہ نافذ کرے گا۔ وہ نہیں کر رہا تو وہ نالائقی کر رہا ہے نا، جو عہدہ اس کو دیا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لیکن اصل انسان کا کام کیا ہے؟ نفاذ۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے ہمیں، تو نے اپنا جانشین نہیں بنایا، اور جو صفات تو انسان کی بیان کر رہا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے۔ یعنی فرشتوں کو اعتراض ہوا، اب اعتراض اللہ کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ہی ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر جو اشکالات سامنے آئیں گے فرشتے کریں گے نا وہ اشکالات۔ تو فرشتوں نے اشکال کیوں کیا؟ اب فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ انسان خون بہائے گا؟ پتہ ایسے چلا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے زمین پہ جانور پیدا کیے ہیں، وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے، اور یہ ایک دوسرے کی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ ان میں خواہشات ہیں جانوروں میں۔ فرشتے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، ان میں خواہشات نہیں ہیں۔ تو خواہشات کی وجہ سے جب جانور اتنی تباہی مچاتے ہیں جبکہ ان میں عقل نہیں ہے، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہے زمین پہ تو ہوگی وہی صفات اس کی جو کس کی ہیں؟ جانوروں کی۔ اس سے فرشتوں کو اندازہ ہوا
کہ ان میں بھی خواہشات ہوں گی، کیونکہ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہم دیکھتے نہیں ہیں جن میں خواہشات نہ ہوں. تو ان کو اندازہ ہوا خواہشات ہیں. اور دوسرا فرشتوں کو اندازہ ہوا یہ بہت ذہین مخلوق ہے کیونکہ اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے. تو جب ذہانت بھی ہو، خواہشات بھی ہوں، تو پھر یہ جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے بلکہ جانوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. یعنی فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا بھائی یہ خون بہائے گا، تلواریں چلائے گا، بم بنائے گا، یہ مارے گا ایک دوسرے کو، ایٹم بم بنائیں گے، یہ میزائل بنائیں گے، یہ غوری میزائل، بدر میزائل اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل بنا کے ایک دوسرے کو کوٹیں گے یہ، کیونکہ یہ لڑائی میں جانوروں سے آگے نکل جائے گا. کیوں؟ جانور کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہ تو اپنی بھوک ختم ہو ختم، لیکن انسان تو بہت لڑے گا آگے. تو یہ اللہ تو زمین میں فساد مچانا چاہ رہا ہے. یعنی اس طرح کا فرشتوں کو سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے. اور رہا عبادت کا مسئلہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو عبادت کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر؟ اللہ نے جواب میں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ انسان میں کچھ ایسی کوالٹی ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بیان کی جاتی فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی. پریکٹیکلی دکھایا گیا ان کو. کیا دکھایا گیا؟ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے. اب نام کا مطلب جمہور مفسرین کہتے ہیں چیزوں کی خاصیتیں بتائیں. بھائی کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کے خواص پتہ چلتے ہیں نا آپ کو، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس کو یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو تو یوں ہو جائے گا. تو زمین پہ حکومت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ زمین کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو، تبھی وہ زمین کو پہ حکومت کر سکتا ہے. تو یہ صلاحیت جانور فرشتوں میں نہیں ہے. تو چیزوں کے خواص پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کی حقیقت بتاؤ کیا ہے یہ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. وہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی دعویٰ تمہارا کیا تھا کہ انسان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم کافی ہیں. تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ. تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی تو نے اگر آدم کو پیدا کیا ہے تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس میں کوئی عیب ہو، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے. لا علم لنا، رہا یہ مسئلہ کہ تو نے ہم سے پوچھا کہ ان چیزوں کی کیا خاصیتیں ہیں، تو ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، ہمیں نہیں پتہ. جو سوال تو ہم سے پوچھ رہا ہے، یعنی زمین کی چیزوں کی خاصیتیں ہم بالکل بھی نہیں جانتے. فلما انبأہم انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، تجھے ان چیزوں کا پتہ بھی اور حکمت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں تھیں، تو ہی بہتر جانتا ہے. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان کو ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی خاصیت بیان کی، قال، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا. دیکھیں اس وقت اللہ نے فرشتوں کو جواب تفصیل سے نہیں دیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بہائے گی، بلکہ اللہ نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک گویا یہ جب عام زبان میں ایسا جواب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جواب سے کیا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، گویا آپ کے پاس جواب ہے نہیں. تو یہ ایک وہم ہو سکتا ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خاصیتیں بیان کرنا شروع کی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو میں یہ جانتا تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، وہ اس کو سکھایا ہے تو سیکھ گیا، تمہیں سکھاؤ تو تم نہیں سیکھ سکتے. تو یہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے زمین پر اس کو خلافت کا حق ہے. خلافت پھر جانوروں پر بھی ہوگی، اس کی ہر چیز اس کے تابع ہوگی، ہر چیز اس کے ماتحت ہوگی. وما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. پھر جب فضیلت ثابت ہو گئی نا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کہ بھئی اس کے میٹیریل کو تو دیکھتے ہو مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ تم سے زیادہ ہیں. اب آدم کی جب فضیلت ثابت ہوئی ہے تو پھر اللہ نے کہا اس آدم کو کیا کرو، تم سجدہ کرو، کیونکہ اب ایک دلائل سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تم سے افضل ہے. پہلے بھی اللہ حکم دیتے تو فرشتے سجدہ کر لیتے، لیکن ایک چیز کو اللہ نے
ان کے سامنے جو ہے نا ثابت کیا، تو حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں، اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، مگر اللہ کہہ رہے ہیں سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ تو بات یہ، اس کو کہتے ہیں دلالت النص، کہ جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جنات تو فرشتوں سے کم درجے کی چیز ہے، وہ تو بطریق اولیٰ اس میں داخل ہیں، تو اس لیے ضمناً ان کو بھی آرڈر خود بخود ہو گیا تھا، تو اس لیے سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین، اور تھا کس میں؟ کافروں میں سے ہو گیا وہ۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، مجھے تو حکم دیا ہی نہیں، بلکہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، لہذا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم تو آگ سے بنے ہو، فرشتے تو نور سے بنے ہیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو آگ تو بطریق اولیٰ کرے گی۔ تو انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس کے مٹی ہونے یا اس مادے کی بیس پہ نہیں جس سے بنایا گیا، بلکہ اس بیس پر کہ اس کو اللہ نے علم کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے نا، یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، تو یہ علم کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم، جب فرشتے نے ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو جنت میں، تو اور تیری بیوی دونوں رہو جنت میں اور رج کے کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو فتکونا من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کو چونکہ اللہ اپنے دربار سے نکال چکے تھے، قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہے جہاں میں انشاءاللہ وہیں بیان کروں گا، تو شیطان نے اس وقت سے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں آدم کو ورغلاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کیا؟ آدم اور حوا کو پھسلا دیا، ان کو وسوسے ڈالے۔ کیا وسوسہ تھا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھا کے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور ایسی بادشاہت جنت میں ملے گی کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ انبیاء سے صراحتاً گناہ کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ شیطان نے نا ایسی امیدیں دلائیں آدم کو بھی اور اماں حوا کو بھی، اور پھر وسوسے یہ ڈال دیے کہ اللہ نے تو یہ کہا یہ والا درخت نہیں کھانا، تو وہ والے پہ تھوڑی پابندی لگائی ہے۔ مثال کے طور پر وہ گندم کا پودا تھا، تو یہ والا منع ہے، وہ والا منع تھوڑی ہے۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا؟ ملمہ سازی کی، اور آدم علیہ السلام نے اسی جنس کا دوسرا پودا کھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ورغلایا ان کو، اور بالآخر شیطان نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو شیطان نے نہیں نکالا، تو اللہ نے تھا، لیکن ذریعہ چونکہ شیطان بنا تھا، اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ شیطان کی۔ اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں، یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی کہا اترو جنت سے۔ اترے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب ہمیں نہیں پتہ جنت آسمانوں میں، زمین پہ کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو بلندی سے جب نیچے کی طرف انسان آتا ہے تو اس کے لیے ہبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اہبطوا کا لفظ۔ تو یہاں بھی حقیقی بلندی نہ بھی ہو، معنوی طور پہ تو بلند ہے نا، جنت زمین سے بہت اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے، تو اس لیے بھی ہبط کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کوئی اونچائی پہ نہ ہو، لیکن اللہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اترو، یعنی ایک بلند مقام سے کس مقام کی طرف آ رہے ہو؟ پس مقام کی طرف آ رہے ہو، اترو اس جنت سے۔ اور اب کیا ہوگا؟ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ جنت میں رہتے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اب زمین میں جاؤ گے تو زمین کا اصول ہی کیا ہے؟ لڑائیاں۔ وہاں کچھ لوگ عدل کے لیے لڑیں گے اور کچھ ظلم کے لیے لڑیں گے، تو یعنی زمین پہ جب آپ اتر گئے تو پھڈا کیا ہے؟ ہوگا، یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھڈا تو ہوگا۔ آپ کتنے ہی پولائٹ بن کے رہیں نا، دوسرا کھا جائے گا آپ کو، تو دفاع میں لڑنا پڑے گا یا کسی پہ ظلم کر کے لڑنا پڑے گا۔ ظلم کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے، اور ظالم کے خلاف لڑو گے تو کیا کہلاؤ گے؟ عادل۔ لیکن یہ ٹینشن رہے گی اب قیامت تک، یہ اللہ نے پہلے سے پیش گوئی دے دی، اور یہ قرآن کی ایسی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک انسان لڑ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن بن گئی بڑی مضبوط کہ دنیا کو لڑائیوں سے روکا جائے، مگر لڑائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ انسان
میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. اچھے اگر امن سے بیٹھیں گے تو برے ماحول خراب کریں گے, پھر اس ماحول کو درست کرنے کے لیے بھی لڑنا ہی ہے آپ نے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہے, جنگ ونگ کچھ نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامے والی باتیں ہیں. اگر آپ نہیں لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کھا جائے گی آپ کو پھر. تو اس لیے یہ غوری بابر میزائل بھی کیا ہیں اسلام میں ضروری. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, قرآن میں اللہ نے کہا ان کے خلاف قوت استعمال کرو. صرف مٹھائیوں سے اور میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ نہیں سدھرتے. تبھی دنیا میں جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو بڑی ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں نا, فوج ان کے پاس سب سے مضبوط ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو محبت سے سمجھائیں گے اور جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اسے دوستی گلے لگائیں گے اور محبت سے ہم اس کو رام کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے بھی بڑی زبردست آرمی رکھی ہوئی ہوتی ہے, فوج رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم ایک مسئلہ تو اب آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے؟ قیامت تک لڑتے رہو گے, ہمیشہ کی لڑائی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور زمین میں آپ کا ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ دن کے لیے متاع ہے, کچھ ساز و سامان آپ کو کچھ دن کے لیے ملے گا, کچھ وقت کے لیے. تو یہ جتنے بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ ہے, اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ متاعن, تھوڑا سا سامان ہے, تھوڑے دنوں کی کچھ انٹرٹینمنٹ کا کچھ سامان آپ کو دنیا میں ملے گا. وہ جنت ابھی نہیں ملے گی, جنت اب آخرت میں ملے گی عمل کے بعد. ابھی تو ایسے ہی مل گئی تھی نا, عمل کے بعد جنت ملے گی. آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا بھائی ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے. تو اب آدم علیہ السلام بےتاب ہوئے, یعنی بے چین ہوئے کہ میں کیا کروں اب. رب چلو اللہ جنت سے تو نکال رہے, لیکن میں بے چین ہو گئے نا کہ کیسے اللہ کو مناؤں. تو آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ ندامت تھی آدم اور حوا دونوں کو, لیکن الفاظ نہیں تھے کہ اللہ کو منائیں کیسے. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, آدم نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھے. یعنی اللہ نے ان کے دل میں وحی کیے کہ ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور وہ کلمات دوسرے مقام پر ہیں سورہ اعراف میں. وہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, تو نے ہماری مغفرت اگر نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی محتاج ہیں. تو شیطان نے گڑبڑ کی تھی, اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے کیا کر لی؟ سوری کر لی, اللہ کے سامنے سوری کر لیا. اے اللہ تو اب رحم کرے گا تو ہم بچیں گے, ورنہ تباہ ہو گئے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں فتاب علیہ, بس اللہ نے توبہ قبول کر لی. انہو, بے شک وہ اللہ, هو التواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, الرحیم, بہت رحم کرنے والا. تو اللہ نے توبہ تو قبول کر لی آدم علیہ السلام کی, لیکن کہا اب واپسی نہیں ہے, رہنا کہاں ہے؟ زمین پہ ہی رہنا ہے. کیونکہ اصل کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا. قلنا اہبطوا, آدم تو اب آپ سب یہاں سے چلے جاؤ. سب تو تھے نہیں اس وقت, لیکن مراد یہ کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی اب وہیں رہے گی, تو وہ بھی آپ کی پشت کے ذریعے زمین پہ جا رہی ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے پیدا ہونا تھا نا سب نے, تو سب اب زمین پہ جا کے رہو. پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اور اب میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے گی آپ کے پاس, تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی وہ جنت میں دوبارہ چلا جائے گا اور اس میں یہ پابندیاں بھی نہیں ہوں گی کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس جنت میں داخلہ عمل کے ذریعے ہوگا. تو میری طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے, وہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا. آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی اور ان کی کتاب بھی قیامت تک باقی رہے گی, اور ان سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہیں گے. تو جب کسی کے پاس کوئی ہدایت نامہ آئے گا, جو اس ہدایت کو فالو کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیات کو, نشانیوں کو جھٹلائیں گے, یہ آگ والے لوگ ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب وہ اس جنت میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.